السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یکسب اثما فإنما یکسبه علی النفس وکان اللہ علیما حکیما. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنی سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ کا بوجھ لے لیا. کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت کسی بے قصور شخص پر لگا دی تو بہت بڑا بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بار سمیٹ لیا. مذکورہ معاملے میں یہودی تو بے قصور تھا. جو لوگ اس کی سزا دلوانے کے لیے تل گئے تو ان کا یہ فعل بری بھی بری کے زمرے میں آ گیا. کسی بے گناہ پر اس طرح کا بہتان لگانا اللہ کے نزدیک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اس کے بعد اب اس یہودی اور منافق کے مقدمے کے کچھ مزید پہلو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. اور یقینا اللہ کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا. وہ لوگ تو اس پر کمر بستہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروائیں گے. عدالت محمدی سے ظلم پر مبنی فیصلہ صادر ہو جائے، گناہ گار چھوٹ جائے، اور جو اصل مجرم نہیں تھا بالکل بے گناہ تھا اس کو پکڑ لیا جائے. ہم ایسے مواقع پر بر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کرتے رہیں گے. لا خير في كثير من نجواهم إلى من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ اور خیرات کی یا نیکی کی یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی. اور جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تو عنقریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر. منافقین کی منفی سرگرمیوں کا ذکر ہے. علیحدہ بیٹھ کر سرگوشیاں کرنا، دوسروں کو دیکھ کر مسکرانا اور ساتھ اشارے بھی کرنا تاکہ دیکھنے والے کے دل میں خلجان پیدا ہو کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. آج بھی ہماری مجلسوں میں سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ سارے معاملات جو کہ انسانی معاشرے کے اندر ویسے ہی آج بھی موجود ہیں، مگر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس انداز کی خفیہ سرگوشیوں کا زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. خیر والی سرگوشی یہ ہو سکتی ہے کہ خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر اس کو صدقہ و خیرات کی تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو آپ کو اللہ نے غنی کیا ہے، فلاں شخص محتاج ہے، میں اس کو جانتا ہوں، آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے وغیرہ. پھر معروف اور بھلائی کے اموال میں خفیہ اصلاح مشورے اگر کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس طرح کسی غلط فہمی یا جھگڑے کی صورت میں فریقین میں صلح صفائی کرانے کی غرض سے بھی خفیہ مذاکرات کسی سازش کے زمرے میں نہیں آتے. مثلا دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں، اب آپ ایک کی بات علیحدگی میں سنیں
اور دوسرے کی بات جا کر اس بات کو بہتر انداز میں پیش کریں کہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، انہوں نے یہ بات یوں نہیں یوں کی تھی۔ اس طرح کی علیحدہ علیحدہ گفتگو جو نیک نیتی سے کی جا رہی ہو، یہ یقیناً نیکی اور بھلائی کی بات ہے جو باعث اجر و ثواب ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیت کا ترجمہ تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔